تھے اپنا پری شو کرنے کے بعد تو ہمارے سامنے ہی 35 پہ 5 ہو گئے تھے. میں کہتے ہیں نا کہ زبردستی کی ڈائسیکشن نہیں کرنی ہے, لیکن جو بار انڈیا اپنے لیے سیٹ کرتا ہے, جس اسٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیلتا ہے, آئی تھنک ایز اے کیپٹن اگر آپ روہت کی جگہ ہوتے یو وڈ بی سلائٹلی انہیپی کہ 50 اوور کیسے کھیلنے دیے گئے. دیکھیں آپ ایک اس کے دو طریقے ہیں سوچنے کے. ایک یہ طریقہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پار رنز کے نیچے ہم نے ان کو روکا. کوئی بھی 100 کرے, کوئی بھی 50 کرے, کوئی بھی 0 کرے, لیکن وہ ٹیم کی کیپیسٹی اتنی تھی کہ وہ 200 پلس رنز کر سکتی تھی. یس گیون سٹارٹ بائی شامی اور ہرشیت رانا, جس طریقے سے انہوں نے بولنگ کی, مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کو پکڑنا چاہیے تھا. لیکن وہ جو کیچز ڈراپ کیے, اسپیشلی وہ جو ہیٹرک کیچ تھا, وہ روہت نے لائک اٹس ریگولیشن کیچ بٹ ہی مسڈ دیٹ اپرچونیٹی جو کہ گیم میں آتی ہے. اور وہ جو پارٹنرشپ لگی, آئی تھنک کریڈٹ دینا پڑے گا یہاں پہ بنگلہ دیش کے توحید ہدوئے کو اور ساتھ میں جو ذاکر علی ہے. ان دونوں نے جس طریقے سے مینیج کیا, لیکن ان کا سب سے بڑا وکٹ ٹیکر جو ہے وہ کلدیپ یادو تھے. انہوں نے ان کو وکٹ نہیں دی, ان کو ملکنگ کی, بیکاز دے نیو کہ دس از دا اونلی چانس دے ٹو اسکور 200 پلس آن دا بورڈ, کہ اگر وہ اس کو اچھا مینیج کریں. تو آئی تھنک دے مینیج دیٹ پرٹیکولر پارٹ ویری ویل, جس میں اپنے آپ کو کرٹیسائز یا اپنے اوپر ظلم, اپنے آپ کو ظالم ثابت کرنا کہ یار میں غلط ہوں یا میرے سے غلطی ہوگی, زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگلے کی بھی تعریف کی جائے. تو مجھے لگتا ہے بنگلہ دیش کی یہاں پہ تعریف یہ بنتی ہے کہ جس طریقے سے ریکوری کی, یہ ایک بہت ہی اچھا ایٹیچیوڈ شو کیا ان کے بیٹسمینوں نے. ایک گیم اویئرنیس نظر آئی کہ انہوں نے وہاں پہ ایک ریدمک مومنٹ میں چانس بھی لیے جو کہ ہدوئے نے لیے, ود دا سیم ٹائم انہوں نے پریشر ایبزارب کر کے ایک لمبی پارٹنرشپ لی. نہیں بالکل, میں بنگلہ دیش سے بالکل ان کا کریڈٹ نہیں لے رہا ہوں. ہیٹس آف ٹو دیم دا وے دے ریسپونڈڈ. میں صرف انڈین ڈریسنگ روم کی بات کر رہا ہوں, وے یو وڈ فیل. آپ کو یاد ہوگا یہی گراؤنڈ تھا پاکستان سری لنکا کا میچ تھا T20 میں, جب شاید 55 پہ 5 آؤٹ کر دیے تھے پاکستان نے, and they went on to score 150 and Pakistan eventually lost that game. But over here the result of course is in India's favor. We'll talk more on that. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ میں تو بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ اجازت دیں. انہوں نے اجازت دے دی, دے دی, پورے شو کی انہوں نے آپ کو اجازت دے دی. نہیں دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے جس طرح کہ وہ بھی کھیلنے آئے ہیں. وہ تو نا ایک ٹرم ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش نے کیوں اتنا اسکور کر لیا, بھائی وہ بھی کھیلنے آئے. نظر آیا کس طرح سے انہوں نے ہدوئے کی جو 100 تھی, اگین یو ور ٹاکنگ اباؤٹ ہم ان فیکٹ کہ جی وہ لیگز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں بفور ان دا پری شو, اینڈ دین ہی اسکورڈ دیٹ 100 رنز. انف نہیں تھے. انڈین پرسپیکٹو اگین سیمرز ان کے پرفارم کریں. ابھی تو ہم نے اتنی اسپنرز کی تعریفیں کی, اسپنرز کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دا سیمرز ور گڈ انف. سیمرز ور گڈ انف. اور جو آپ کا پہلا بھی سوال تھا اس میں ہمیں روہت شرما سے تو کیچ ڈراپ ہوا, لیکن اس کے بعد ہدوئے کا کیچ مڈ آف پہ بھی ڈراپ ہوا. سو چانسز ور کریٹڈ بائی دا بولرز, لیکن فیلڈنگ جو ہے وہ ثنا ہمیشہ فیلڈنگ کی بات کرتی ہیں. فیلڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ, اور اگر وہ کیچز لیے جاتے تو آپ اور ہم سب جلدی ہوٹل میں اس ٹائم پہ ہم لوگ شاید نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز, لیکن ایسا ہوا نہیں. وہ دونوں بہت اچھا کھیلے. آئی تھنک شمی کی ہم لوگ بات کر رہے تھے, تو ہی ہیز ٹیکن دیٹ رسپانسبلٹی واٹ انڈیا واز ایکسپیکٹنگ کہ ان کا جو جسپریت بمراہ نہیں ہے, سو دے نیڈیڈ سم ون ہو ٹیکس دیٹ رسپانسبلٹی ٹو ٹیک وکٹس اپ فرنٹ, تاکہ جو نیچے والے بولرز ہیں وہ بھی کانفیڈنٹ انف ہوں اور وہ بھی وکٹس لے سکیں اور نئے بیٹرز کے اگینسٹ جو ہے وہ بولنگ کر سکیں. تو میرے خیال میں جتنی بھی تعریف کی جائے, جیسے حفیظ نے بھی کہا ہے کہ ان کا جو پیس اٹیک ہے انہوں نے اوپر سے وکٹس لے کے دیے, اور اس پچ پہ لے کے دیے جب پچ wasn't offering a lot to the pacers, but سیم ہٹ اچھا کر رہے تھے شمی, اور انہوں نے, اور جو دوسرے تھے ہرشیت رانا, انہوں نے بال کو سوئنگ کیا. تو دونوں جو تھے انہوں نے بڑی اچھی جگہ پہ بولنگ کی, اپ فرنٹ انہوں نے وکٹس لے کے دیے, جس کی وجہ سے جو حفیظ اور ثنا نے بھی پری شو میں بات کی تھی کہ 260 270 اس وینیو پہ جو ہے وہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کسی بھی بیٹنگ کے اگینسٹ. اور وہ ہم لوگوں نے دیکھا, نو ڈاؤٹ شبمن گل کی جو اننگز تھی وہ بہت اچھی تھی, خیر اس پہ بعد میں بات ہوگی, لیکن یہ ہے کہ کریڈٹ شوڈ بی گیون ٹو ابھی کر لیں. نہیں وہ پھر سارا کچھ ایک باری ہو جاتا ہے. چلے آپ بتائیں, آپ فرام ویژولی ویژولی دس دیکھیں نا, ویژول ایلیگنس ایک نظر آتی ہے. شبمن گل اگین somebody who's been in the ranks for a while for the Indian cricket team, but so much promise is shown. and ثنا آج جس طرح سے انہوں نے اننگز کھیلی, وہی بات 50s میں نہیں بلیو کرتی انڈیا کی ٹیم, ہمیشہ لمبے رنز کرتے ہیں اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. 100 ماری زبردست.
بالکل دیکھیں بہت مشکل شاٹس کھیلی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بہت آسانی سے کھیل رہے ہیں اور بہت کیلکولیٹڈ رسک لی ہے. جو اچھی چیز ان کی نظر آئی اسٹرائک ریٹ اگر آپ ان کا دیکھیں تو 78 کا تھا, بہت زیادہ نہیں تھا. جو ڈسپلن نظر آیا کہ کب میں نے اٹیک کرنے جانا ہے, کون سے بولر ہے, کس لینتھ پہ میں نے اور کس فیلڈ کو اٹیک کرنا ہے, یہ چیز بہت اچھی ہے ان کے ینگسٹرز میں کہ اپنی جو ڈسپلن ہے بیٹنگ کا, شاٹس ان کے پاس بھی ساری ہیں, 360 وہ شاٹس کھیل سکتے ہیں, پر اس کی سلیکشن, شاٹ سلیکشن جو ہے وہ بہت کروشل ہے. جس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں وراٹ نے بھی تھوڑا اسٹرگل کیا, باقی بھی بیٹر اسٹرگل کرتے رہے اس سارے فریم میں, پر انہوں نے ایک اینڈ سنبھالے رکھا, اپنے رول کو پوری طریقے سے نبھایا اور ٹائمنگ بھی بہت ہی عمدہ. اور یہ جو فائٹنگ ناک ہوتا ہے یہ آپ کو بہت سیٹسفائی کرتا ہے. ایک چیز اور ہے جو کہ بہت اسٹینڈ آؤٹ ہے اور نوٹسیبل ہے, وہ یہ ہے کہ جب وہ 40s میں تھے تو ان کا رن بال تھا, لیکن ان کے سامنے ایک اور آؤٹ ہوا, پھر انہوں نے تھوڑا سا بریک لگایا کیونکہ بال بھی دونوں سائڈ کے پرانے ہوئے, سلوور سائڈ پہ پچ گئی, انہوں نے اسیس کیا, انہوں نے اڈیپٹ کیا اس کنڈیشن کو, اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں سیٹ ہوں تو میرے لیے آسان ہے, لیکن نیا بیٹر آئے گا, اگر میں بھی کوئی ایسے شاٹس کھیل کے آؤٹ ہو جاؤں گا تو نیا بیٹر آئے گا, اس کے لیے ٹف ہو جائے گا. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. صرف یہ نہیں آپ کو آنا چاہیے ایز اے بیٹر, اسپیشلی پہلے 4 کو, کہ آپ جو ہے آپ کا وے آف پلینگ یہ ہے کہ میں شاٹس مار کے باؤنڈریز کے ساتھ رنز بناؤں گا. نہیں, آپ کو ہر ٹائپ کا کھیلنا آنا چاہیے, اینڈ ہی شوڈ دیٹ. کمپلیٹ پیکج نظر آنا چاہیے. اور یہ کنسسٹنسی ہے, صرف یہ میچ نہیں ہے, اوور آل شیب منگل کو دیکھیں پچھلی 4 اننگز میں اس طرح سے اسکور کرتے آ رہے ہیں. آئی تھنک گڈ پارٹ اباؤٹ اٹ, یو وڈ ایگری ود اٹ, کہ میچ ختم کیا ہے, ناٹ آؤٹ آئے ہیں, انہوں نے 100 کر کے ختم نہیں کیا. حالانکہ جب ان کا 100 ہوا تو کچھ ہی رن رہ گئے تھے, بٹ دا وے ہی پرفارم. آپ نے 260 کی بات کی تھی آج صبح کہ 260 چیلنجنگ اسکور ہو سکتا ہے, کبھی کبھار یہ 229-30 بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں اوپر سے اگر وکٹ گر جائے. تو آئی تھنک he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. دیکھیں جو اچھی چیز یہ ہے کہ ٹیکنگ رسپانسبلٹی اینڈ فنشنگ دا گیم فار دا ٹیم کاز, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹسمین سیٹ ہو جائے, جو ملک بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو بھی 6 پہلے بیٹسمین کھیلتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جہاں سے بھی میچ پکڑیں وہاں پہ ان کو فنشنگ اینڈ کی طرف لے جانے کی کیپیسٹی ہو, ان کو سمجھ ہو کس وقت میں نے پریشر ایبزارب کرنا ہے, کس وقت میں نے اٹیک کرنا ہے, کس وقت گیم کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کے ڈومینیٹ کر کے دینا. تو آئی تھنک دے ہیو دیٹ کیپیسٹی, اسی لیے دنیا ان کی تعریف کرتی ہے کہ انڈین بیٹسمین پوری دنیا کی آنکھوں کا مرکز اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کو کنٹرول آف دا گیم بہت شاندار ہے. ان لوگوں کی جو سینس ہے کھیلنے کی وہ بہت ہی ایوالو ہو چکی ہوئی ہے فرام آل اوور دا ورلڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہی از آلسو ون آف دا پلیئر جو بڑی اسٹیج پہ جانا چاہتا ہے, بیکاز انڈین میڈیا اینڈ وی آل ہرڈ اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ ہم, اور وہ اپنی پرفارمنس سے شو کرتا ہے کہ شبمن گل پچھلے 3 سال سے جب سے انڈیا کی ٹیم میں آئے ہیں وہ اپنے آپ کو نیکسٹ وراٹ کوہلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وراٹ کوہلی سے مراد یہ ہے کہ وہ لیگیسی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ پوری پریشر کو کنٹرول کریں. تو آئی تھنک اس اننگ میں نے سنا شاید کہ یہ ان کی اب تک کے یہ ان کا 8واں 100 تھا اور یہ ان کا سب سے سلویسٹ 100 ہے. لیکن جو مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ اس پچ کی ریکوائرمنٹ یہ تھی ٹو ایبزارب دا پریشر, ٹو کنٹرول دا گیم, پلے اگینسٹ دا نیچر ہی ہیز. اس کے باوجود انہوں نے میچ وننگ ناک پروڈیوس کیا, وچ ٹو می از ہارٹنگ ٹو سی کہ سم ون ان ہز ایج 25-26 ہوں گے, بٹ ہی از کنٹرولنگ دا گیم ویری ویل. ہی نوز کب میں نے اٹیک کرنا ہے, کس وقت میں نے اپنے آپ کو پریشر ایبزارب کرنا ہے. وہی بات آ گئی نا سکندر, وہ جو آف ایئر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی گیم اویئرنیس کی شعیب کے ساتھ کہ کس طرح سے گیمز کے بعد پھر دیکھوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کہ 2027-28 تک 3 سال کا ٹینیور ہے نا وہ پورا کر لیں, اس میں اگلا ورلڈ کپ آنا ہے 2026 کا. چلیں ٹھیک ہے, آپ ٹینشن نہ لیں, ہم نے پورا آخری سیگمنٹ پاکستان کرکٹ پہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس پہ پوری ڈسکشن کریں گے. سنا ایوری واز ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا اسپنرز اینڈ how much variety there is, what kind of skills they have to offer. لیکن ہرشت رانا آئے ریپلیسمنٹ بمراہ کی, اینڈ وہی بات جو یہاں پہ ہو رہی ہے سسٹمز کی, پالیسیز کی, پروسیسز کی, کہ آپ کا ایک مین بولر جس پہ آپ کی پوری ٹیم جسے کہتے ہیں نا میچ ونر ڈپینڈنٹ, ناٹ ڈپینڈنٹ بٹ لائک دا لیڈر آف دا پیک, وہ انجر ہو گئے ہیں. ان کی جگہ جو آئے ہیں انہوں نے بھی آتے ساتھ جو ہے میچ میں 3 وکٹیں لیں گے. سو great performance by him, and again a reflection of the kind of players that they're producing, جو آتے ساتھ جو ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جی ہماری طرح کہ جی اب سائم ایوب انجر ہو گیا یا وہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا.
دیکھیں سسٹمز کی بات صحیح لانا پڑے گا, ساری بات اینڈ پہ آتی سسٹمز کی ہے, کیونکہ آپ کے جب تک بڑی کرکٹ آپ نے کھیلی نہیں ہوگی, سب سے امپورٹنٹ ہے رول ڈیفینیشن. ان کے رولز ڈیورنگ دا میچ بدل سکتے ہیں. ہم سارے کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جس طرح کے بھی بولر ہوں, جس طرح کے بھی بیٹر ہو, ڈیورنگ دا میچ آپ کی ٹیم کی ریکوائرمنٹ آپ سے بدل جا سکتی ہے. جیسے شبمن گل کی تھی, اسی طرح اب ہرشت رانا اور محمد شامی کے بیچ میں کس کو وکٹ ٹیکنگ کے اوپر جانا تھا, کس کو کنٹین پہ جانا تھا, ہر وقت میچ کے بیچ میں یہ رولز بدلتے ہیں. پر ان لینس کو آپ کیسے ہٹ کر سکتے ہو, ان پلانس کو آپ کیسے ایگزیکیوٹ, 5 آپ نے ان کو 35/5 آپ نے ان کو کر دیا. تو جب آپ ایز اے بولنگ یونٹ, ایز اے بولنگ پیئر اس طرح سے پرفارم کرتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے کپتان کے لیے بھی, ٹیم کے لیے بھی. بٹ یہ ایگزیکیوشن ہوتی ایٹ دا اینڈ اسی وجہ سے کہ جو آپ کی ٹریننگز ہیں, جو آپ کی اسکل لیول ہے وہ آلریڈی ڈیولپ ہے. وہ پاکستان لیول پر آ کے انڈیا لیول پر آ کے ڈیولپ نہیں ہو رہا, نیشنل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. تو یہ چیز بہت اس میں انڈیویجول کا بھی ہوگا نا. آئی مین کسی کو ایک اپرچونٹی ملی, وہ دونوں ہاتھوں سے گریب کر رہا ہے اس کو. آپ اس میں ایگزامپل دیکھیں ابھی پچھلی سیریز میں میتھیو بریٹس کی, ان کو جگہ ملی ساؤتھ افریقہ اوپن کرنے میں, 150 کر دیا ڈیبیو پہ, اور اگلے میچ میں انہوں نے کوئی 80 کر دیا. پر اس کے لیے آپ کو 15 کا اسکواڈ بھی تو ٹھیک سلیکٹ کرنا ہے. وہ ہے بھی نہیں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی اسکواڈ میں ان کے پاس, لیکن انہوں نے اپنی اپرچونٹی کو گریب کیا. کانوے کافی عرصے سے ہیں, رچن رویندر کے کانوے انہوں نے 100 کر دیے. آئی تھنک اس میں آپ لوگ زیادہ بیٹر بتا سکتے ہیں کہ انڈیویجول کا کتنی ہنگر ہے, کتنا وہ ہے اس کے اندر رنس کا گریڈ, کہ وہ کہتا ہے مجھے یہ جگہ ملی ہے بہت بڑے پلیئر کی جگہ, بگ شوز ٹو فل, بٹ میں پورا انجوائے کروں گا اس کو. دیکھیں اس میں آپ کا پروسیس جو ہے نا, جو رنز بنانے والا پروسیس ہے, وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اور وہ تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ میں کافی سارا ٹائم لگا کے آئے ہوتے ہیں. پیسرز میں آپ کو ایک ایکسیپشنل ٹیلنٹ ملے, آپ اس کو چانس دے سکتے ہیں, لیکن بیٹر تو آپ جب تک وہ کھیلا نہیں ہو, آپ کا ڈومیسٹک 2-3 سیزن وہ نہیں آنا چاہیے. نہ وہ ٹیسٹ کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے, نہ وہ ODI کرکٹ کے آس پاس آنا چاہیے. PSL سے نہیں آنا چاہیے, PSL سے تو بالکل نہیں آنا چاہیے, نہیں بالکل نہیں آنا چاہیے. PSL جو ہے, this should not be a platform to select players for the national team. یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کوئی آپ کو بولر ایسا مل گیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے, اس پہ تھوڑا سا کام کریں گے تو یہ چلے گا, لیکن بیٹر نہیں, بالکل بھی نہیں. انلیس آپ کو بڑا ایکسپلوسیو کوئی اوپنر مل جائے, وہ بھی صرف T20 فارمیٹ کے لیے. آپ ODI کرکٹ اور جو آپ کی ٹیسٹ کرکٹ ہے, there is no way you selecting a player unless the player has performed in domestic cricket at least for 2 years. I mean یہی حفیظ, یہی بات جو جس طرح سے شعیب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہرشت رانا کی بات ہو رہی تھی, پہلے ارشدیپ آئے, انہوں نے بھی آ کے آتے ساتھ پرفارم کرنا, جو بھی آتا ہے سسٹم کے تھرو ان کے, وہ ایک آتے ساتھ پرفارمنس دیتا ہے اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ. ویئرز ڈو یو تھنک یہ بھی ایک چیز سسٹم کی ریفلیکشن ہے کہ جب آپ دیکھتے ہو کہ پلیئرز پکے ہو کے آ رہے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ آ رہے ہیں, ویئر ایز اپوز ٹو ہم دیکھتے ہیں کہ جی کئی پلیئرز آتے ہیں اور ان کے اندر وہ ڈرے ہوئے اور وہ کانفیڈنس شاید نہیں نظر آتا جو آپ کو مے بی ارشدیپ میں, ہرشت رانا لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں. دیکھیں جو بھی پلیئر ہے جب اس کو اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ جب اس اپرچونٹی کو اویل کرتا ہے یا اس کے اندر جا کے پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کے اسٹرانگ پروسیس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیا اس نے ڈومیسٹک لیول یا اس ٹائم پہ جب وہ نہیں تھا انٹرنیشنل لیول پہ, جب اس کو یہ سٹیج نہیں ملی ہوئی تھی, تو اس کے پیچھے اس نے 2 سال 1 سال یا 5 سال کیسے گزارے میں ہیں. جس نے اس میں رگڑا کھایا ہوا ہے وہ بیسیکلی وہ رگڑا جو ہے وہ شائن کرواتا ہے. تو جتنا رگڑا لگا ہوگا نا آپ کو ریڈ بال کرکٹ کا, ایک ٹف سچویشن میں سے آپ گزرے ہوں گے, پکی پکائی روٹی نہیں لبے گی آپ کو کر کے کھانے کا مزہ آتا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے یہ جگہ گریب کرنی ہے, میں نے اس اپرچونٹی کو مس آؤٹ نہیں کرنا, میں نے گرانٹیڈ فیل نہیں لے کے آنی, یا میں ڈرے ہوئے زونز میں رہ کے پرفارم نہیں کروں گا. یہ سارا پروسیس آپ کو سکھاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ساتھ دیکھیں 2 طرح کے پلیئر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے بہت ٹیلنٹڈ اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ محنتی. اب یہاں پہ مینجمنٹ سکل یہ ہونے چاہیے کہ جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے ہو سکتا ہے وہ اتنا ڈسپلن نہ ہو سکتا ہے وہ اتنا ہارڈ ورکر نہ ہو, لیکن اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کا ہارڈ ورک اور اس کا ڈسپلن یا اس جگہ پہ جا کے مل جائے جہاں پہ وہ رائٹ پروڈکٹ بن جائے. ایک پلیئر وہ ہے جو بہت ہارڈ ورکر ہے لیکن اس میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن اس کی ہنگر کتنی ہے, اس کی موٹیویشن کتنی ہے, اس نے اپنا ویژن کتنا بڑا رکھا ہوا ہے, وہ زیادہ اچیو کر جاتا ہے. جیسے کہ
ملک نے شاید آف دیئر ہم سے بات کی اور یہ بالکل سچ ہے. میرے سامنے کا پلیئر یونس خان جس کو لوگ ٹیلنٹ کے اوپر بیس نہیں کرتے یا ریٹ نہیں کرتے, بیکاز آف ہز شیئر ٹیلنٹ آف ہارڈ ورکنگ ایٹیٹیوڈ, گول بڑا, ویژن بڑا, 10,000 انٹرنیشنل ٹیسٹ رنز فار پاکستان, کوئی اور نہیں کر سکا. ورک ایتھک. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو طرح کے پلیئر ہوں گے, ایک ٹیلنٹ اور ایک ہوگا ہارڈ ورکر, لیکن ان دونوں کی رائٹ مینجمنٹ کر کے بہترین پروڈکٹ بنانا یہی مینجمنٹ کا کام. ایک اور اس کو آسان کر دیتے ہیں نا, دیکھیں جو آپ نے بہت سارے ینگسٹرز کھلائے, ٹھیک ہے, نیشنل ٹیم میں, پھر آپ نے وہ پلیئرز کو کھلایا جنہوں نے, جو حفیظ بات کر رہے ہیں, رگڑا کھایا ہوا ہے. اس میں سلمان علی آغا, اس میں کامران غلام, انہوں نے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھایا ہوا. سعود شکیل, انہوں نے رگڑا کھایا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ جب وہ بیٹنگ کرنے جاتے ہیں کسی بھی کنڈیشنز میں تو آپ کو ایک پروسیس نظر آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں رگڑا کھایا ہوا ہے. ایون ان بالنگ شعیب بھائی جیسے نعمان علی ہیں یا ساجد خان ہیں, بالکل ساجد خان نے کم رگڑا کھایا. اسپنر تو بنتا ہی ہے آپ کی لمبی کرکٹ میں, سارے ہی ایسے پرفارم کر کے بھی اینڈ پہ بات اوبویسلی سسٹم پہ آتی ہے. اور سکندر کی بھی جو بات ہے کہ انڈیویجول کا جو ایک رول ہے, آئی تھنک جس طرح وراٹ کوہلی ٹائپ پلیئر ہیں یا ہماری بھی کرکٹ میں رہے ہیں, کہ جب آپ کا سسٹم اور ایک اس طرح کی ورک ایتھک کا پلیئر, اس طرح کے ٹیلنٹ کا پلیئر اکٹھا ہوتا ہے تو تب آپ کے پاس ایسا پروڈکٹ. کسی نے بہت اچھی بات کی تھی اور ہم آگے چلیں گے اس بات کہ ٹیلنٹ آپ کے اندر اگر ہے ایز این انڈیویجول کسی بھی فیلڈ میں, وہ آپ کو شاید وہاں تک پہنچا دے اس دروازے تک, لیکن اس کے بعد صرف ٹیلنٹ کام نہیں آئے گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ایسے بہت بڑی محنت ہے آف کورس, میں دیکھیں نا سیلف میڈ اوپر سے دیکھیں اجازت لیتے کہ ایگزیکٹلی پوائنٹ از کہ سو مینی ٹائمز وی سے کہ بڑا ٹیلنٹڈ پلیئر ہے بٹ ضائع ہو گیا. اینی وے, بات کرتے ہیں ایک ایسے بالر کی جو کہ شاید فرنٹ لائن بالر نہیں ہے ان ٹرمز آف اسپن بالنگ, لیکن انہوں نے آج پرفارمنس دی. اور یہ کویشچن ہوگا, ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اسپنرز کا کیا رول ہوگا دبئی کے اندر جو کہ آلموسٹ انڈیا کا ہوم ہے. اکثر پٹیل نے آج 3 وکٹس حاصل کی, بلکہ انفیکٹ 2 وکٹس حاصل کی انہوں نے, 43 دیکھے. اور ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں میٹنگ میں ایز اے بیٹر, تو آپ یہی چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ان کا بال زیادہ ٹرن ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے ان کا بال ٹرن. تو جو مشفیق آؤٹ ہوئے ان کو یہی تھا کہ میں لیگ بھی فور نہ ہوں, بولڈ نہ ہوں, تو وہ سیدھا بال ہی کھیلنے گئے, لیکن وہ تھوڑا سا ٹرن ہوا اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایک چیز تھوڑا مس ریڈ کر گئی شاید بنگلہ دیش کی مینجمنٹ, اور وہ ضرور سوچا ہوگا انہوں نے کہ دبئی میں تیسرا اسپنر ان کے پاس نہیں تھا, انہوں نے 3 سیمر کھلائے. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اس ٹیم میں نسوم کو کھیلنا چاہیے تھا, بیکاز ہی کین برنگ دیٹ لیفٹ آرم اسپن انٹو اٹ, اور ان کی جو ابیلٹی ہے وہ وکٹ ٹیکنگ ہے. اس پچ پہ 3 پیسر کھلانا بنگلہ دیش کی طرف سے مجھے نہیں سمجھ آیا. نہیں, also what about ناہید رانا؟ نہیں دیکھیں, وہ معاملہ یہ ہے کہ کوئی 2 کھیلتے اس پچ پہ, کیونکہ اٹ واز اے ٹف پچ فار اے بیٹسمین ٹو اسکور رنز اگینسٹ اسپنر. تو جب ایسی آپشن تھی تو آپ کے پاس آپ نے 3 سیمر کیوں کھلائے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دے مسٹ ہیو لائک, اگر آپ آنیسٹ ریفلیکٹ کرو تو ضرور یہ سوچے گی بنگلہ دیش کی مینجمنٹ کہ دے میڈ اے مسٹیک, دے couldn't read the conditions very well. نہیں تو اس پچ کے اوپر ضرور تیسرا اسپنر کھیلنا چاہیے. وہ یہ بھی ہو جاتا ہے جب آپ 2 پیسرز کے ساتھ جائیں تو پھر آپ کو ایک جو اسپنر ہے اس سے شاید نیا بال کروانا پڑ جائے, یا اگر 2 پیسر میں سے ایک کسی کو مار پڑ جائے پھر آپ کے پاس وہ تیز بولنگ جو آل راؤنڈر ہے وہ بھی نہیں ہے. میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, ہی از اے ویری گڈ بالر. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا, اگر آپ کمپوزیشن کی بات کریں تو اس ٹیم کا جو مسنگ پارٹ مجھے نظر آیا وہ یہی تھا کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی. جب دونوں رائٹ ہینڈڈ کھیل رہے تھے تو ان کے پاس آپشن نہیں تھی کہ کوئی اور, رشد کی جگہ وہ تو لیگ اسپنر تھے, ایک لیفٹ آرم اسپن کی آپشن ان کے پاس کم تھی. پہلے یہ کام پورا کرتا تھا شاکب, لیکن شاکب کیونکہ وہ ایز این آل راؤنڈر تھے, بیٹنگ کرتے تھے, کوالٹی آل راؤنڈر تھے, ان کے جانے کے بعد اگر آپ کے پاس یہ آپشن دبئی میں یہ موجود ہوتا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی اسکور یہ چیلنج کر سکتے تھے. چلیں ٹھیک ہے, یہ تو ڈسکشن ہماری جاری رہے گی, اینڈ آف کورس کہ کیا ان کی کمبینیشن ہو سکتی تھی, کہاں وہ بہتر کر سکتے تھے ایز اے سائڈ. ویل ٹیک اے شارٹ بریک.